السلام علیکم سامعین، میں تفسیر ابن کثیر میں پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 پڑھ رہا تھا۔ تو اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ کے مجھے ایسا لگا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ میں کوئی عالم یا فاضل نہیں ہوں، لیکن اس تفسیر ابن کثیر میں جو لکھا ہے وہ آپ کو میں سنا سکتا ہوں، پڑھ کے سنا سکتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے آیت نمبر 153 ہے قرآن شریف کی، سورہ بقرہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی ہم لوگ آج کل اس پریشان رہتے کہ ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے اور اللہ کی مدد سے ہم محروم ہیں۔ تو اس میں اس کا فارمولہ یہاں پر دیا ہوا ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے آگے کہ شکر کے بعد صبر کا بیان ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی نماز کا ذکر کر کے ان بڑے بڑے نیک کاموں کو ذریعہ نجات بنانے کا حکم ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ انسان یا تو بھلائی میں ہوگا یا تو یہ موقع شکر کا ہے، بھلائی میں ہوگا تو موقع شکر کا ہے، یا برائی میں ہوگا تو موقع صبر کا ہے۔ حدیث میں ہے، مومن کی کیا ہی اچھی حالت ہے کہ ہر کام میں اس کے لیے سراسر بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اسے راحت ملتی ہے، شکر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے، رنج پہنچتا ہے، صبر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے۔ آیت میں اس کا بھی بیان ہو گیا کہ مصیبتوں پر تحمل کرے اور انہیں ٹالنے کا ذریعہ صبر و صلاۃ ہے، جیسے اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ صبر و صلاۃ کے ساتھ استعانت چاہو، یعنی اللہ کی مدد چاہو۔ یہ ہے تو اہم کام، لیکن رب کا ڈر رکھنے والوں پر بہت آسان ہے۔ حدیث میں ہے، جب کوئی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غم میں ڈال دیتا تو آپ نماز شروع کر دیتے۔ حدیث میں ہے کہ جب کوئی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غم میں ڈال دیتا تو آپ نماز شروع کر دیتے۔ صبر کی 2 قسمیں ہیں، یہاں پر صبر کی قسمیں بیان ہو رہی ہے۔ حرام اور گناہ کے کاموں کے ترک کرنے پر، اور اطاعت اور نیکی کے کاموں کے کرنے پر۔ یہ صبر کی 2 قسمیں ہیں، اور دوسرا جو صبر اطاعت اور نیکی کے کام کرنے پر، یہ صبر پہلے صبر سے بڑا ہے۔ تیسری قسم صبر کی مصیبت اور دکھ درد پر صبر کرنا ہے، یہ بھی واجب ہے، جیسے عیبوں سے استغفار کرنا واجب ہے۔ مصیبت پر تیسری قسم ہے صبر کی مصیبت اور دکھ درد پر، یہ بھی واجب ہے، جیسے عیبوں سے استغفار کرنا واجب ہے۔ حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استقلال سے لگے رہنا، گو نفس پر شاق گزرے، نفس پر بڑا بھاری گزرے، طبیعت کے خلاف پڑے، جینا چاہے۔ ایک صبر تو یہ ہے۔ دوسرا صبر اللہ تعالیٰ کی نامرضی کے کاموں سے رک جانا، گو طبعی میلان اسی طرف ہو، خواہش نفس اکسا رہی ہو۔ یہ 2 قسم انہوں نے صبر کی بتائی۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا، کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ قیامت کے دن ایک منادی آواز لگائے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ اٹھے اور بغیر حساب کے کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور جنت کی طرف بڑھیں گے۔ فرشتے انہیں دیکھ کر پوچھیں گے کہ کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہیں گے کہ جنت میں۔ تو فرشتے وہ کہیں گے ابھی تو حساب بھی نہیں ہوا۔ تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہاں، حساب سے بھی پہلے۔ پوچھیں گے آخر آپ لوگ کون ہیں؟ تو جواب دیں گے ہم صابر لوگ ہیں، خدا کی فرما برداری میں لگے رہے اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہے، مرتے دم تک اس پر صبر کیا اور جمے رہے
فرشتے کہیں گے پھر تو ٹھیک ہے، بے شک تمہارا یہی بدلہ ہے اور اسی لائق تم ہو جاؤ، جنت میں مزے کرو۔ اچھے کام والوں کا اچھا ہی انجام ہے، یہی قرآن فرماتا ہے یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابروں کو ان کا پورا پورا بدلہ بے حساب دیا جائے گا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صبر کی یہ معنی ہے کہ خدائے تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرے اور مصیبتوں کا بدلہ خدا کے ہاں جان کر ان پر ثواب طلب کرے، ہر گھبراہٹ، پریشانی اور کٹھن موقع پر استقلال اور نیکی کی امید پر وہ خوش نظر آئے۔ یہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں۔ اللہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس آیت سے زیادہ استفادہ یعنی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔